اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ان وزیروں سے اور وزیر اعظم سے کہ جو 55 روپے کا اضافہ ہے اس میں 20 روپے کی تو آپ نے لیوی لگائی ہے. لیوی کون سا ٹیکس ہے؟ اس کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف ہماری جیبوں پر ڈاکہ ہے. ان کے ادارے ایف بی آر جو ٹیکسوں کی رقم پوری نہیں کر پاتے, جو اپنے اہداف پوری نہیں کرتے, جہاں کرپشن اور لوٹ مار ہوتی ہے, یہ اپنی عیاشیاں ختم نہیں کر سکتے, تو اس کا بوجھ عوام پہ ڈالتے ہیں. تو پیٹرول کی قیمت کا اس لیوی سے کوئی تعلق نہیں جو 105 روپے کی فی لیٹر آپ اور میں ادا کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو بائکیاں چلانے والے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہمارے نوجوان, یہ روز گورنمنٹ کو اتنے پیسے دیتے ہیں لیکن بڑے بڑے چور حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہے ہوتے. بڑے بڑے جاگیرداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور تنخواہ داروں سے یہ سارے پیسے وصول کرتے ہیں. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت, بہت بڑے بڑے لوگوں کی شہادت کے باوجود ایرانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے, مقابلہ کر رہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ صرف یہ نہیں ہو رہا کہ وہ صبر کے ساتھ ان تمام چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ اٹیک بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت سی این این ہو یا بی بی سی یا فاکس نیوز, جتنے بین الاقوامی نشریاتی ادارے ہیں, وہ تل ابیب کی اور اسرائیل کی صحیح صورتحال ان پر بین ہے, ان پر پابندی ہے, اس لیے کہ پورے میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اس کے باوجود جو چیزیں نکل کر آتی ہیں, حتیٰ یہ کہ اسرائیل نے تو اپنے شہریوں پر پابندی لگا دی ہے کہ کوئی میزائل گرنے اور اسرائیل کی تباہی کی ویڈیو دکھائے گا تو اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کو یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ انشاءاللہ امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور اسی طرح سے اسرائیل کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہے گا. لیکن اس میں ایک سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے, ہم سب کے لیے, کہ یہ تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایران پر حملے سے پہلے نریندر مودی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور ساتھ دینے کا اعلان کیا, اور اس سے پہلے بھی, اگرچہ پہلے انڈیا کی فلسطین کے حوالے سے پالیسی دوسری ہوتی تھی, لیکن جب سے غزہ پر اسرائیل نے بمباری شروع کی, ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا, تو بھارت کی سپورٹ اسرائیل کو حاصل تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک فالس فلیگ آپریشن کشمیر میں پہلگام میں کر کے انڈیا نے چاہتا کہ پاکستان پر یلغار کرے گا, تو اس وقت اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. گویا یہ ایک اتحاد ہے خصوصی طور پر امریکہ, بھارت اور اسرائیل کا, اور ہم اس کو تثلیث خبیثہ کہتے ہیں, ٹرینٹی آف ایول کہتے ہیں. یہ شیطانی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا ہوا ہے. اس لیے اس میں سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اگر اس وقت بھی ہم شیعہ سنی کی بات کریں گے, اس وقت بھی ہم فرقوں میں اور مسلکوں میں اور برادریوں میں اور زبانوں میں لوگوں کو تقسیم کریں گے, تو ہمارا یہ دشمن کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اس کا نشانہ آج ایران ہے تو ترکی بھی اس کے ہدف میں ہے, بار بار اسرائیل کی طرف سے اس پر بات ہو رہی ہے. اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جب ایران پر حملہ نیتن یاہو نے کیا تو اس نے ایران کی بات نہیں کی بلکہ اس نے فارس کی بات کی, اس نے بلوچستان کی بات کی, اس نے کردوں کی بات کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری امت کے حصے بکھرے کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں متحد ہو کر ہر اس قوت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو ان طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کو بھی کھل کر ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے اور نام لے کر امریکہ اور اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے. بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں حکومتی پارٹیاں بھی اور بڑی اپوزیشن پارٹیاں بھی امریکہ کا نام نہیں لے رہے. اس وقت زیادہ سے زیادہ اسرائیل کے حملے کی بات کر دیتے ہیں. 80-90 ہزار جو مسلمان شہید ہوئے غزہ میں, تو نیتن یاہو کو مدد کون فراہم کر رہا تھا؟ ٹرمپ فراہم کر رہا تھا. جب وہاں پر ہماری پوری آبادیوں کو برباد کر رہے تھے, ہمارے بچوں کو قتل کر رہے تھے, تو امریکہ کا صدر انہیں اسلحہ فراہم کر رہا تھا, اور وہ ہتھیار بھی اس نے فراہم کیے جو اس سے پہلے بائیڈن نے نہیں فراہم کیے تھے. اور جس تقریب میں وزیر اعظم نے
सल्यूट किया था डोनाल्ड ट्रंप को कि ये अमन के पैगाम्बर हैं, उसी तकरीब में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैंने वो हथियार दिए हैं कि जो खुद मुझे भी नहीं मालूम कि कैसे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नेतन्याहू ने इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया। गोया मुसलमानों के कत्लेआम को वक्त का ये बड़ा शैतान ये कह रहा था कि नेतन्याहू ने इनका बेहतरीन इस्तेमाल किया है, और उस पर अगर हुकूमत उसको नोबेल प्राइज के लिए नामजद करे, उसके नाम नेहाद पीस बोर्ड में शिरकत करे, तो इसके अलावा और क्या मकसद है कि हमारा हुक्मरान तबका ये चाहता है कि उसको अमेरिका की आशीर्वाद हासिल हो और इनका इख्तिदार जारी रहे। मुल्क और मिल्लत इनके पेश नजर नहीं होता, अपना इख्तिदार पेश नजर होता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान में जो बड़ी अपोजिशन पार्टियां हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नहीं है, वो भी उसके जीतने पर खुशियां मना रहे थे, वो भी उसके लिए बात कर रहे थे कि वो आएगा और छुड़ाएगा, वो भी इस वक्त अमेरिका का नाम लेकर अमेरिका की मजम्मत नहीं कर रहे। पूरी उम्मत मुस्लिमा पहचान जाएगी इन लोगों को जब मुश्किल वक्त में इन तागूती कुव्वतों का नाम भी नहीं ले सकते, वो कौम को निजात क्या दिलाएंगे। इसलिए एक ही रास्ता है, जिद्दोजहद का रास्ता है, हक बात कहने का रास्ता है, अपनी आवाज को बुलंद करने का रास्ता है और पूरी उम्मत को जोड़ने का रास्ता है। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ये काम करेगी। हम देखते हैं कि बाज लोगों को ये पसंद नहीं होता कि जमात इस्लामी उम्मत के इत्तेहाद की बात करे, तो बहुत सारे लोग इस वक्त भी तफरीक पैदा करने की कोशिश करते हैं, इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़े से हैं। और पूरा पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और इसराइल के खिलाफ है और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। हमारी हुकूमत को भी अब वो वक्त आ गया है कि इस पीस बोर्ड से बाहर आ जाए। ये जो गजा के नाम पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने पीस बोर्ड बनाया है, इसमें पीस के अलावा सब कुछ है, अमन के अलावा सब कुछ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा को एक तरफ रख के अपनी जाती ताकत को इस्तेमाल किया है। इसलिए न सिर्फ यह कि पाकिस्तान इससे बाहर आए, बल्कि 7-8 जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ भी एक इत्तेफाक राय बनाते हुए इस बोर्ड से बाहर आए, ताकि ये बेनकाब हो जाए मुकम्मल का मुकम्मल अमेरिका और इसराइल। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। अगर ये हुक्मरानों में नहीं है तो हम अवामी दबाव कायम करेंगे इंशाअल्लाह, अवाम को हक और सच की पुष्ट पर खड़ा करेंगे, फलस्तीनियों की पुष्ट पर खड़ा करेंगे, ईरान के लोगों की पुष्ट पर खड़ा करेंगे। और इन हालात में भी कि जब सूरत हाल इस तरह की है कि चारों तरफ हालात खराब हैं, तो हमारी हुकूमत बजाय इसके कि अक्ल से काम ले, उसने पेट्रोल की कीमत में 55 रुपए का इजाफा किया। कहते हैं कि आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन आलमी मार्केट में जब कीमतें कम हुई थी चंद महीने पहले, 5 साल में सबसे कम सतह पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतें हुई थी, तो उस वक्त तो इन्होंने पेट्रोल कम नहीं किया, 5 रुपए कम करके 10 रुपए बढ़ा दिए थे। लेकिन अभी जबकि खरीदारी भी नहीं की है, वो भी 1-1.5 महीने बाद होनी है, और अभी से लोगों के ऊपर ये दबाव डाल दिया। ये कहां जाए मिडिल क्लास लोग, मोटरसाइकिल चलाने वाले, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले, अपनी मजदूरी पे जाने वाले, अपने दफ्तरों में जाने वाले, ये गरीब और मिडिल क्लास के लोग रोजाना अगर 1 लीटर पेट्रोल को इस्तेमाल करता है तो गवर्नमेंट को 120 रुपए 1 लीटर पर फराहम करता है। इसका मतलब यह है कि जो अभी कमाना भी जिसने शुरू नहीं किया, वो रोजाना की बुनियाद पर इतने पैसे गवर्नमेंट को अदा करता है। और मैं पूछना चाहता हूं इन वजीरों से और वजीर आजम से कि जो 55 रुपए का इजाफा है, इसमें 20 रुपए की तो आपने लेवी लगाई है। लेवी कौन सा टैक्स है? उसका पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह सिर्फ हमारी जेबों पर डाका है। इनके इदारे एफबीआर जो टैक्सों की रकम पूरी नहीं कर पाते, जो अपने अहदाफ पूरी नहीं करते, जहां करप्शन और लूटमार होती है, ये अपनी अय्याशियां खत्म नहीं कर सकते, तो उसका बोझ अवाम पे डालते हैं। तो पेट्रोल की कीमत का इस लेवी से कोई ताल्लुक नहीं जो 105 रुपए की फी लीटर आप और मैं अदा करते हैं। कितने लोग हैं जो बाइकियां चलाने वाले हैं, कितने लोग हैं हमारे नौजवान, ये रोज गवर्नमेंट को इतने पैसे देते हैं, लेकिन बड़े बड़े चोर हुकूमतों के अंदर बैठे होते हैं और वो टैक्स अदा नहीं कर रहे होते।
بڑے بڑے جاگیرداروں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا اور تنخواہ داروں سے یہ سارے پیسے وصول کرتے ہیں. اس لیے ہم اس پیٹرول کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس کو مسترد کرتے ہیں اور یہ عوام پر مزید بوجھ ڈالنے والی بات ہے. وزیر اعظم اعلان کرے نا کہ ان کی پوری کابینہ، ان کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ان کے سرکاری افسران یہ کوئی بڑی گاڑی استعمال نہیں کرے گا اور 1300 سی سی سے اوپر کوئی گاڑی سرکار کی استعمال نہیں کی جائے گی. جب قوم مشکل میں ہو تو یہ قدم اٹھانا چاہیے. 2000 ارب روپے آئی پی پیز کو فراہم کر دیے لیکن قوم کو ہر مشکل وقت میں جو ہے وہ یہ مشکل سے دوچار کر دیتے ہیں. اس لیے یہ لوٹ مار کا نظام نہیں چلنا چاہیے. اس پورے نظام کو بدلنے کی بات کی جائے گی. آپ اپنے شہر کو ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنی کرپشن ہے اور کتنی لوٹ مار ہے اور لوگ دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوتی ہیں. وہ طبقہ ہم پر مسلط ہے جو ہماری تمام تمناؤں کا خون کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری عزت مآب بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العالمین سے تعلق کا مہینہ ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرنے کا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ قرآن عظیم الشان یہ ہمیں عمل کی طرف ابھارتا ہے، یہ ہمیں اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے، یہ نفرتوں کو ختم کرتا ہے. اور یہ قرآن کا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یہ قرآن نازل ہوا. تو اس لیے قرآن پاک سے اس کا جو تعلق ہے تو آئیں ہم اس کا مطالعہ بھی کریں اور یہ دیکھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے. یہ قرآن ایک نظام دیتا ہے، یہ قرآن عدل اور انصاف کے نظام کی کتاب ہے. صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، ثواب تو مل ہی جاتا ہے لیکن جس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا اور جو آپ نے 23 سال کی مدت میں ایک انقلاب برپا کیا، یہ اس انقلاب کی طرف ابھارنے کا مہینہ ہے اور یہ وہ قرآن عظیم الشان ہے جو اس مہینے میں نازل ہوا ہے. اس لیے ہم عزم کریں کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اس قرآن کے کلچر کو فروغ دیں گے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، خود بھی پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی تعلیم کو پھیلائیں گے اور اس میں جو عدل اور انصاف کا نظام ہے اس کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. اس لیے کہ ہمارا دین اسلام وہ چند محدود عبادات تک نہیں ہے بلکہ یہ معیشت کو بھی ایڈریس کرتا ہے، یہ سیاست کو بھی ایڈریس کرتا ہے، یہ حکومت اور ریاست میں بھی اپنا نظام چاہتا ہے اور یہ انسانوں کے درمیان عدل اجتماعی پیدا کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں قرآن پاک کا مطالعہ اس انداز میں کیجئے، اپنے بچوں کو دین سے جوڑیے اور دین کی بنیاد پر ایک بڑی جد و جہد کی تیاری کیجئے. جب تک اس دنیا میں عدل اور انصاف کا نظام نہیں ہوگا یہ شیطان کے پجاری ہم پر حاوی رہیں گے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ اس وقت جو ایپسٹین فائل آئی ہے، اس ایپسٹین فائل میں یہ پتا چل گیا کہ امریکہ کے وہ لوگ اور مغرب کے وہ لوگ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو شرفا ظاہر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے پجاری ہیں. پہلے ہم جب یہ باتیں سنتے تھے، فلمیں دیکھتے تھے لوگ تو پتا چلتا تھا، ایسا لگتا تھا یہ فکشن ہے، یہ افسانوی باتیں ہیں، لیکن یہ پتا چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سمیت یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت امریکہ کی اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ اور سامنے آنے والے یہ لوگ ہیں، یہ درندے ہیں جو بچوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو ان کا گوشت کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، ان سے بدکاریاں کرتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ سامنے جو کچھ نظر آتے ہیں اندر سے وہ تاریک تر ہیں، چہرہ روشن اندروں چندے سے تاریک تر. یہ جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس جمہوریت کو صبح و شام پامال کرتے ہیں. یہ اقوام متحدہ کی بات نہیں سنتے، یہ جمہوریت کے ذریعے اگر الجزائر میں اسلامی فرنٹ کامیاب ہو یہ نہیں چلنے دیتے، یہ حماس کی کامیابی کو نہیں چلنے دیتے، یہ اخوان المسلمین کو نہیں چلنے دیتے. ان کو وہ بادشاہ پسند ہوتے ہیں جو ان کے باج گزار ہوتے ہیں. انہیں جمہوریت سے کوئی غرض نہیں ہے. خود امریکہ میں دولت کی بنیاد پر لوگ سینیٹر اور کانگریس مین بنتے ہیں، حتیٰ کہ خود پاکستان کی حکومت اور اپوزیشن کی پارٹیوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں امریکہ میں اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے. اس سے زیادہ بدترین کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا، اپنی جد و جہد کو تیز کرنا ہے اور ان طاغوتی قوتوں اور ان کے اعلی کاروں کے خلاف پوری قوم کو منظم کرنا ہے. یہی وہ پیغام ہے جس کو لے کر انشاءاللہ چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.